تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در، تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری جب بھی میری وہ سنگے در، تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، اور ندامت ندامت خطا پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، ندامت خطا پر مگر ہوں قسمت پر، میرا ہاتھ ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد راحت کی آواز میں آپ نے خوبصورت نعت سنی اور بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے راحت صاحب، بہت اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا۔ ہم بات کر رہے تھے جمعۃ الوداع پہ، ہم بات کر رہے تھے عید کے دن پہ، تو میں آنا چاہوں گی عمران طحاوی صاحب کے پاس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا قرآن و سنت کی روشنی پہ اس کی کتنی فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ مجھ سے پہلے علامہ کرامت عباس حیدری صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے ماشاءاللہ، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں جمعۃ الوداع تو ماشاءاللہ فضیلتوں کا حامل جتنا ہے اس کے کیا کہنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یوم الجمعہ یوم العید، کہ ہر جمعہ جو ہے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ پاک نے ہمیں ہر ہفتے ایک عید کی جو
कैफियत और सूरत अता की है वो जुमे का दिन होता है। इस दिन में बहुत कुछ अल्लाह पाक ने जमा फरमाया, यौम यजमाउकुम लियौमिल जमई, क्योंकि इसका ताल्लुक जमा करने से है, सो अल्लाह पाक ने इसमें बहुत सारी खैर जमा की है, इसलिए इसका नाम जुमा है। कुरान करीम में भी अल्लाह पाक ने एक जगह फरमाया, सूरतुल जुमा है, उसमें इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें जुमे के दिन पुकारा जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ा करो। यानी जुमा एक ऐसी घड़ी है जिसमें अल्लाह की ख़ास रहमत होती है, और उस रहमत में सब छोड़ दीजिए, वज़रुल बैअ, कारोबार छोड़ दीजिए। बैअ का इसलिए ज़िक्र किया कि कारोबार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बड़ा महबूब होता है, उसके लिए इंसान अपनी मसरूफ़ियत उसके जो है दाव पर लगाता है, अपने बच्चों को छोड़ता है, अपने आराम को छोड़ता है, क्योंकि उससे कुछ अर्न हो रहा होता है। तो उन सारी अर्निंग से जो वो अर्न करता है, जो कमाता है, वो अल्लाह पाक के जुमे की घड़ी बेहतर है जो अल्लाह पाक ने जुमे में रखी है। अब मैं एक और अर्ज़ कर दूँ, माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस माह मुबारक में 4 जुमे पहले दिखाए और 5वां जुमा माशाअल्लाह आज है, और कल हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यौम ईद मनाएंगे। ये ईद का दिन हमारे लिए राहत का बायस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ पर जो है ना साल में वो लोग कुछ जो है ना 2 फंक्शंस करते हैं जिसमें वो बाहर जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये 2 दिन क्या हैं? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये हमारे जो हैं फेस्टिवल्स हैं जिसमें हम खेल कूद करते हैं और हर क़ैद से आज़ाद होकर मौज मस्ती करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, ये तुम्हारे 2 दिन हैं, अल्लाह पाक ने इन्नल्लाह अब्दलकुम, तुम्हारे लिए बदल अता कर दिया है जो इन दोनों से बेहतर है, यौमुल फित्र व यौमुन नहर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम खुशी पर कभी कदगन नहीं लगाता। यानी उनकी वो खुशी थी, मगर खुशी में कुछ चीज़ें बुरी थीं। तो अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि तुम खुशियाँ छोड़ दो, अल्लाह ताला इसके बदले में तुम्हें बेहतर बदल अता फरमाता है, और वो एक तो है यौम फित्र यानी ईद उल फित्र जिसे हम कहते हैं, और एक है यौमुन नहर जिसे हम ईद कुर्बान कहते हैं। तो अब ये 2 चीज़ें आ गईं, यानी उन दिनों में आप खुशी करते हैं, अपने अहबाब से मिलते हैं, बहन भाइयों से मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुआनका करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब ईद का दिन आता है और लोग ईद के लिए निकलते हैं तो गलियों के किनारों पर और ईदगाह के किनारे पर फरिश्ते खड़े होकर ये ऐलान कर रहे होते हैं कि आओ अल्लाह पाक का कहना मानने वालों, कि तुमने माह रमज़ान के रोज़े बड़े अच्छे रखे, कुरान की तिलावत भी की और सदका व खैरात भी किया, अब जब तुम लौटोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें ऐसे पाक करके भेजेगा जैसे तुम अपनी माँ के पेट से पाक पैदा हुए। तो ये हमारे लिए क्यों ना ईद का दिन खुशी का बायस हो। तो माशाअल्लाह हर वो दिन जिसमें अल्लाह की रहमत नाजिल हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायात नाजिल हों, और फिर माह रमज़ान से ज़्यादा कोई रहमत का तो महीना है ही नहीं। इस महीने में अल्लाह पाक ने हमें कुरान अता किया, इस महीने में अल्लाह पाक ने हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, इस महीने में बहुत सारे अहम अहकामात कुरान में नाजिल हुए। तो वो अल्लाह पाक के पाक महीने को हासिल करने के बाद ये शुक्राने के तौर पर अल्लाह पाक ने हमें ईद अता फ़रमाई है, और इस रोज़ अल्लाह पाक की ख़ास रहमत होगी। एक दूसरे से मिलिए, मोहब्बतें बांटिए, कि ये खुशियाँ बांटने का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब 2 मुसलमान इस तरह से मिलते हैं कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए कोई कीना नहीं होता, कोई बुग़्ज़ नहीं होता, कोई हसद नहीं होता, तो उनके जुदा होने से पहले अल्लाह पाक उन दोनों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो ये खुशियाँ बांटने का दिन है। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सब क्या ऐड करना चाहेंगे आप इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को जुम्मतुल वदा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रब्बे कायनात ने हमें एक बरकत, रहमत, बख्शिश के महीने में 5 जुमे अता फरमाए। क्या बात। गोया कि एक महीने में 5 ईदें और दूसरे महीने के दुखूल में 1 ईद, 6 ईदें हमें नसीब। सुभान अल्लाह। अब हम लौट रहे हैं अल्लाह की इताअत से उसके महबूब की इत्तिबा की जानिब।
کیا سبحان اللہ۔ سبحان یعنی رمضان کے روزے ہم پر فرض تھے، ہم نے رکھے اللہ کی اطاعت میں۔ آگے شوال کے روزے 6 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا ہے۔ اب ہم اتباع محبوب کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس راستے کو طے کیسے کرنا ہے؟ اس انداز میں طے کریں کہ اللہ بھی راضی ہو، اس کا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ یہ جو آج کی ہماری رات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ رات ہے۔ ہم گزشتہ پروگرامز میں اس پہ گفتگو سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میں آج پھر اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا اور یہ کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ کیا چاند رات میں بازاروں میں، دکانوں میں آپ کو فری آف کاسٹ چیزیں ملتی ہیں؟ کیا پہلے سے کم قیمت میں آپ کو چیزیں اویلیبل کی جاتی ہیں کہ چاند رات کو آئیں گے تو آپ کو جناب مفت میں چیزیں دے دی جائیں گی؟ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں، اس چاند رات کو بازار میں ضائع کرنے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کو گزاریں۔ سبحان کیا اللہ بات ہے، جی، سبحان اللہ۔ آپ یہی شاپنگ آج کے دن میں کر لیں یا پہلے آپ کر لیتے؟ آج کی جو رات ہے، چونکہ ابھی قبلہ حیدری صاحب فرما رہے تھے کہ شیطان کے مچل کے جاری ہو چکے ہیں، کھل کے شیطان۔ غروب آفتاب کے بعد اس کو کھول دیا جائے گا۔ اوہ، تو ہم نے آج کی رات شیطان کے حرص و ہوس، اس کے جال کا شکار نہیں ہونا۔ کیا ہم نے اپنی رحمان کی محبت میں جانا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی اطاعت و اتباع کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ آج رات اتنے رحمت کے فرشتے زمین پر اترنے والے ہیں کہ زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے، فرشتے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی حاضری لگانا اور دیکھنا کہ اللہ کی مخلوق آج کی رات کیا کر رہی ہے۔ جو رب کی یاد میں اس رات کو گزاریں گے، اللہ کی محبت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ ان بندوں کو کیا کروں، ان کا اجر کیا ہے، ان کی مزدوری کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک جو کام اپنا تندہی سے، ایمانداری سے پورا کر چکا ہو، اس کا اجر تو پورا ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے اور ایسے کر دیا جیسے ابھی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ صاحب ایک جملہ آپ کے نظر کرنا چاہ رہا ہوں، میرا رہا نہیں جا رہا۔ یہ جو اسماعیل قاسم ابلیس تھا نا ملعون، جی اس نے جناب آدم علیہ السلام میں نقش نکالے، یہ کہہ کر کے یہ تو مٹی سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی پھینکو نیچے آتی ہے، آگ جلاؤ اوپر جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جو نبوت میں نقش نکالے اسی کی سوچ ابلیس جیسی ہوتی ہے۔ ابلیس جیسی۔ کیا بات، تو ہم نے اس ابلیس کی پیروی نہیں کرنی آج کے لمحات، تو ابلیس کو آج شام میں کیوں کھولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ رحمت کا مہینہ جدا فرق ہوگا نا، پتہ چلے کہ آپ نے جو مہینہ 30 دن گزارے ہیں، آپ نے اس میں اپنے اندر کتنی صلاحیتیں پیدا کر لی ہیں۔ کیا رمضان کو رمضان کے اقدار کے مطابق گزارا؟ کیا رمضان کو اس کی قدر و منزلت کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق گزارا، کہ محض بھوک اور پیاس کو ہی برداشت کیا ہے؟ بہت اعلیٰ۔ کیونکہ یہ 30 دن جو ہے یہ ہماری پریکٹس کے یہ ہیں، تو پریکٹس تھی نا، یہ ہماری اس کے ٹریننگ رسول کی تھی۔ اطاعت میں داخل۔ ہاں، ہماری ٹریننگ تھی کہ ہم نے نفس کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، تاکہ ہم اس کی قیدی نہ بن سکے۔ اب 30 دن کے بعد ہمارا امتحان شروع ہے 11 کہ ہم 11 مہینے پورے کہ ہم پہلے والے ہیں یا ہم نے تبدیلی اپنے آپ اندر کے واقع سوال کی کا ہے۔ جواب دے، یہ ہے کہ مومن کی آزمائش کے لیے اس کو آزاد رکھا گیا ہے۔ اس کو آزاد کیا رکھیں۔ بات، اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی اہمیت نہ ہو، کیا بات۔ اگر باطل نہ ہو تو حق ابھر کے سامنے نہ آئے، اگر بات۔ ابلیس نہ ہو تو نبی کے عاشق سامنے کیسے آئے؟ سامنے کیسے؟ صحیح بات، کھوٹے کھرے کی تمیز ہو جائے۔ اس لیے شیطان کو آزاد کیا جائے گا کہ رحمان شیطان کو دکھاتا ہے۔ اور آج یہ جو شب انعام ہے، لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، شیطان سب سے زیادہ چیختا اور چلاتا ہے۔ اچھا، اس کی ذریت کہتی ہے، آج تجھے آزادی ملی ہے، آج تو چیخ اور چلا کیوں رہا ہے؟ وہ شیطان کہتا ہے، جن لوگوں پر 11 مہینے میں نے محنت کی، انتھک محنت کی، اللہ نے ان کو 30 دن کے بدلے میں ساری معافی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی ذریت کہتی ہے، اب بتاؤ ان کا لائے عمل کیا ہوگا، ہم ان کے مطابق کیا کریں؟ تو شیطان کہتا ہے، گھروں میں پھیل جاؤ، بازاروں میں پھیل جاؤ، ان کی سوچوں میں داخل ہو جاؤ، ان کے فکروں میں داخل ہو جاؤ اور ان سے ایسے ایسے کام دلاؤ۔ دیکھو ہمیں نظر آتا ہے نوجوان ہیں، ون ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بازاروں کے اندر کیا تماشے نہیں ہوتے، برائی اریانی عروج پر ہوتی ہے۔ بچے بچیاں جن کا کوئی کام بازاروں میں نہیں ہے، وہ بازاروں میں نکلے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں رہیں، سویاں پکائیں، میٹھے کا اہتمام کریں، عید کا انتظام کریں، صبح عیدی لینے کے لیے تیاری لیں کہ ہم نے عیدی لینی ہے۔
اور عیدی کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو ہے انشاءاللہ آپ سے، پھر اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سوئیاں تو میں نے ابھی جا کے بنانی ہے، اسماعیل کا تو پتہ نہیں اب کیا کریں گے اسماعیل۔ اسماعیل تو نہیں ہمیں بنائیں گے۔ لینی ہے چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان۔ منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ گئے، آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو محبوب خدا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں برکا محشر میں پر رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا جب وقت نزا آئے، آقا دیدار عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ سبحان بہت اللہ۔ خوب، بہت پیارے عمران غوث قادری کی آواز
جس نے امجد صابری کی یاد اس تازہ نعت کر کو دے. جب بھی ہم سنتے ہیں امجد صاحب کی یاد آ جاتی ہے. بے شک. اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے. ہمارے فیملی کے بہت قریب تھے اور بس جو اتنا ہی اللہ کی کہنا مرضی. چاہتے ہیں. بات میں ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے. جمعۃ الوداع ہے, کل عید ہے, علماء کرام ہمارے پاس موجود ہیں. عامر صاحب, عید کی تیاریاں زور و شور پر ہوں گی گھر کے اوپر. عید کی جب نماز پڑھا لیتے ہیں اس کے بعد کیا مصروفیت ہوتی ہے باقی دن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے جیسے میں نے گزارش کی کہ عید بنیادی طور پر خوشی کے بانٹنے کا دن ہے. خوشیاں محض اپنے تک رکھنا نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا, جب جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال عیسیٰ ابن مریم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک, کہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے نعمت نازل فرما, خوان نازل فرما, تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک, تاکہ وہ ہمارے لیے, ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے عید قرار پائے. یعنی جب اللہ پاک کی نعمت کوئی بھی نازل ہوتی ہے تو وہ اسے قرآن عید کہتا ہے. عید عود سے ہے جس کے آنے کا ہر بار انتظار رہے کہ پھر آ جائے, یعنی خوشی کا دن ہے. اور خوشی کے دن کا کس کو انتظار نہیں رہتا؟ تو خوشی بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے تک نہیں رہنی چاہیے بلکہ بانٹنی چاہیے. اور اس کا ایک طریقہ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید میں سب کو جمع فرماتے, تو جمع کر کے نماز پڑھاتے, نماز کے بعد لوگ باہم ملتے, پھر لوگ گھروں میں جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرف بھی جاتے ہیں, اور اسی طرح دیگر ازواج کی طرف, امہات المومنین کی طرف جاتے. تو صحابہ آپس میں ملتے تھے. تو اس کے بعد ہمیں بھی یہی چاہیے کہ عید کی نماز پڑھ کے سوئے نہ رہیں, بہن بھائیوں کی طرف نکلیں. اور خوشی جیسے ہمارے ہاں ویسے ریت روایت بھی ہے, ہمارے ہاں رسم بھی ہے, سوئیاں پکتی ہیں, شیر خرمے بنتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں, اور کسی بہانے سے ہم اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ملتے ہیں, عزیز و اقارب سے ملتے ہیں. اور یوں یہ محبت بانٹنے کا ایک دن ہے جو چلنا چاہیے, اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. بہت عامر صاحب, آپ بتائیں جا کے کیا. یہاں پر میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. ویسے تو الحمدللہ ہماری اپنی جو عید ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہے. صبح عید نماز پڑھانے کے بعد دوست احباب سے ملاقات ہوتی ہے, پھر جب گھر آتے ہیں تو بچوں کے ساتھ عید ملتے ہیں, اور بچے یوں لائنیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں, جی اب عید تو مل رہی ہے, عید بھی ملنی اب عیدیں بھی ملنی چاہیے. ماشاء اللہ, تو ماشاء یہ خوشی کا دن, اصل یہ عید ہوتی ہے بچوں کی, ماشاء اللہ. بڑوں کی عید نہیں ہوتی. بڑے تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور بچے خرچہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا, جی جی, عیدی ایک محبت کا نام ہے, یہ کسی رسم کا نام نہیں. بے شک. عیدی 50 روپے عیدی عیدی ہوتی ہے. عیدی ہوتی ہے, لیکن یہ رسم نہیں ہے, جی, یہ محبت ہے. محبت ہے. باپ اپنی بیٹی کو دے, باپ اپنے بیٹے کو دے, یا بیٹے اپنے والدین کو دے, بھائی بھائی کو دے, بھائی بہن کو دے, یا بہنیں اپنے بھائیوں کو دے. یہ ایک محبت کی تقسیم کار ہے. آج کے دور میں ہمارے اندر قبلہ ایک غلط سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں تو سسرال والے ایک انتظار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہماری بہو کی کتنی عید آتی ہے, ویری گڈ, سالڈ پوائنٹ. اور اس عید میں ہمارے لیے کیا کیا آتا ہے. اب ایک باپ مجبور ہے جو نہیں دے سکتا ہے, اللہ, پھر اس بچی کے اوپر تانے کسے جاتے ہیں, کیا بات ہے, بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا اس کے لیے شکوے کیے جاتے ہیں, اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے. اس کی نندیں اس کو علیحدہ ٹارچر کرتی ہیں, ساس علیحدہ ٹارچر کرتی ہے, دیور اس کے علیحدہ ٹارچ کرتے ہیں, سسر علیحدہ ٹارچ کر رہا ہوتا ہے, اس کا خاوند علیحدہ ٹارچ کرتا ہے. پھر پورے خاندان میں اس کی جناب جگ ہسائی کی جاتی ہے, اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. دیکھیں جی ہماری جو بہو ہے اس کے پچھلے تو اتنے ناز تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ دیا ہی نہیں. اللہ. کبھی ہم نے سوچا کہ اس باپ نے اپنی بیٹی کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے اس سے 30 سال گرمی اور سردی کے تھپیڑے کھائے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. دھوپ اور چھاؤں کو برداشت کیا اس نے, ویری گڈ. اس سے آندھی اور طوفان کے مقابلے کیے, اس سے شادی کر دی. شادی کرنے کے بعد باپ کا حق نہیں ہے, خاوند کا حق ہے صحیح بات ہے. اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے. خاوند کا حق ہے اس کی خوشی اور غمی کا خیال کرے. خاوند کا حق ہے
عید تہواروں پر اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے انتظام اہتمام کرے. بہت خوب. پیچھے والوں کا حق نہیں ہے. خاوند تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے سسرال سے کیا آیا ہے. یہ ظلم، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہماری سوسائٹی کا بہت اچھا point یہ ہے. ظلم ہے. ہم اس کو عید نہیں بناتے، پھر اپنے لیے وعید کو منا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. رحمت کو اکٹھا نہیں کرتے، ہم اپنے لیے زحمت کو اکٹھا کرتے ہیں. اللہ کی رضا کو نہیں لیتے، رب کی ناراضگی کو ہم لے لیتے ہیں. بہت ہی خوب پیاری بات. اور تو آپ کو جو بچی مل گئی اسی کے اوپر شکر ادا کر لیں، ورنہ آپ اپنے بچے کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کو بچی بھی ڈیزرو نہیں کرتا. اس کے اوپر توجہ دیں، بچوں کو ذلیل کرنا بند کر دیں. ہم لیں کہ چھوٹی سی بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، ہمارے ساتھ رہیے. احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان. نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی. جو چہرہ نکلے تو دل چڑھے گا، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی. پسینہ کا گرے گا جس پر، پسینہ کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. پسینہ کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. اور قاسم بھائی شعر سنیے گا کہ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. بروز محشر بروز محشر حسین مقابلے کو. تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا. تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا. یہ اتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو. یہ اتنے لاشیں پڑے ہیں کربل،
کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو تو جواب آیا کہیں وہ نیزے جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا کتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا کتاب ہوگا یہ زیر مد پر فرشتے بولے سنا آقا کی نعت حاکم یہ زیر مد نعت حاکم تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کے ثواب ہوگا چہرہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا ہم بات کر رہے تھے پورا ہم بات کر رہے تھے جہیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کیا اہمیت ہے کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے خواتین کے میرا خیال ہے علامہ صاحب مجھے اب جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب جہیز اب ٹاپک تھوڑا سا ویسے تو ہم جمعۃ الوداع کے ذکر کر رہے تھے لیکن علامہ صاحب نے پہلے بہت ہی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ اٹھایا خواتین کے حوالے سے ان کی شادی کے حوالے سے اور بعد میں جو ان سے چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ اگر ایکسپیکٹنسی کی بات کی جا رہی ہے تو پھر وہ تو یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے آپ سے کہ جہیز لایا جائے کوئی ہے اگلے کی کمر ہے نہیں ہے آپ لا سکتے ہو نہیں لا سکتے لیکن آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ جہیز لے کے جائیں اور اس کے بعد مطلب آپ بچی بھی دے رہے ہیں ساتھ اور 30 سال کے آپ نے ایفرٹ بھی کی سارا کچھ کیا ہوتا ہے پھر بعد میں تانے بھی سنیں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کی اس پاکیزہ نشست میں اور 30 دنوں کا اگر کوئی نچوڑ ہے تو وہ یہ پیغام ہے جو آج A+ کی صورت میں جائے گا. کون ایسا باپ ہے جس کے لیے اس کی بیٹی رحمت نہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے سر مقدس پر رحمت للعالمین کا تاج سجا ہوا ہے ان کی بھی رحمت ان کی بیٹی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی بات نہیں علامہ صاحب میرا خیال ہے کہ اب یہ ٹاپک اس طرح کا ہے جا کے جس طرح مطلب کہتے ہیں نا کسی کی دکھتی رگ اور جاوید منیر سہروردی صاحب نے جس طرح کا پہلے وہ کلام پڑھا ہے اس کلام نے بہت زیادہ ایک ایموشنل اور سینٹیمنٹل سا یہاں پہ نا مطلب ایٹماسفیئر بن گیا یہاں پہ اس کے اندر. جی میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھے شاید میں رک گیا ہوں. ایک احساس ایسا جاگا ایک یہ درد ایسا ہے. علامہ صاحب بھی ایک بیٹی کے باپ ہوں گے یقیناً میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں پروفیسر صاحب بھی ہم سب مطلب بیٹیوں کے باپ ہیں جن کے ہاں نہیں ہیں بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ انہیں بیٹی جیسی رحمت عطا فرمائے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ آج اس معاشرے میں لوگ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے یہ ایک ایسی لعنت ہے، اس سے بھی اگر کوئی سخت لفظ ہو تو میں استعمال کرتا۔ یہ جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس نے گھروں کے گھر برباد کر دیے، جس نے انسانیت کا مقصد ختم کر دیا۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی امیر کائنات نہیں، ان کی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی کوئی عظیم بیٹی نہیں، باپ رحمت للعالمین، بیٹی ان کی بلی ربی رحمت۔ تو سوچو میرے نبی نے جہیز میں بیٹی کو دیا کیا ہے؟ جائے نماز، مٹی کا پیالہ، ایک گھڑا، تسبیح۔ تو جب رحمت عالم نے اپنی بیٹی کو یہ جہیز دیا تو آج ہم کیوں اپنی اناؤں کے مسئلے بناتے؟ کیا علامہ پیر صاحب، حضرت منیر سہروردی صاحب، جناب پروفیسر صاحب، کیا بیٹی سے بڑی کوئی نعمت ہے باپ کے گھر میں؟ کوئی نہیں ہے۔ جو اپنے ہاتھوں سے ایک زندہ جنازہ، ایک رحمت تیار کر کے دے رہا ہے، اس کے بعد اس باپ سے آپ کیا لینا چاہ رہے ہو؟ اس باپ سے آپ اور کس امتحان کی توقع رکھتے ہو؟ کیا بیٹی کی رخصتی کے وقت اس باپ کی سسکیاں تجھے نہیں سنائی دیتی؟ کیا بیٹی کی رخصتی کے وقت اس ماں کے تمہیں نوحے نہیں سنائی دیتے؟ کیا بیٹی کی رخصتی کے وقت اس بھائی کی اداسی اس کے چہرے پہ تمہیں نہیں دکھائی دیتی؟ اتنے غموں کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جن کی بیٹی ہم لے کے آئے ہیں، اس نے اے سی بھیجا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے یہ بھیجا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے یہ بھیجا ہے کہ نہیں؟ ارے خدا کا خوف کرو، جس نے اپنی بیٹی دے دی اس کی بیٹی پر تیری نظر نہیں مگر سامان کی پیٹی پر تیری نظر ہے۔ قبلہ حضرت سہروردی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، ایک باپ کی محنت پہ غور کرو، کتنی دھوپوں جھیلنے کے بعد وہ اپنی بیٹی کا جہیز تیار کرتا ہے۔ اس مزدور کے باپوں کے ہاتھ میں کب کپاہٹ آ جاتی۔ ایک باپ ساری زندگی ان گرم سڑکوں پہ چل چل کر تھوڑا تھوڑا رزق حلال کماتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا جہیز بناؤں گا، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گا، اور وہ رخصتی کے ساتھ اس کی خوشیاں رخصت نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں تو اس کی خوشیاں بھی آج رخصت ہو گئیں۔ وہ کہتا ہے ایسے ہاتھ باندھ کے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا بڑے سے بڑے خان، بڑے سے بڑے بہادر، بڑے سے بڑے سادات، بڑے سے بڑے غیر سید، بڑے سے بڑے شاہ ایسے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بھائی میں تجھے بیٹی دے رہا ہوں، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ۔ ابھی وہ گھر جاتی ہے تو اس کے پیر تانوں کی بچار ہو جاتی ہے، تیرے باپ نے کون سی تمہیں پراڈو دے دی؟ تیرے باپ نے تیرے نام پہ کون سی عمارت لگوا دی؟ تیرے ماں باپ نے تیرے نام پہ کون سے مربع لکھوا دیے؟ سوچو اگر کسی کی بیٹی کو تانے دے رہے ہو، کل تمہارے ہاں بھی بیٹی ہوگی، کل تیری بیٹی کو کوئی تانے دے گا تو تمہیں کتنا برا لگے گا۔ میں کہتا ہوں میرے رحمت عالم سے بڑا کائنات میں مبلغ کون ہے؟ اگر یہ جہیز مانگنا کوئی اچھی بات ہوتی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مزاحمت نہ فرماتے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام جنہوں نے کربلا میں اپنا سارا گھر لٹا دیا۔ ابھی میرے بھائی جاوید سہروردی نعت پڑھ رہے تھے کہ سر مل رہے ہیں مگر سر حسین کہاں؟ اس حسین کے سر نے بھی نیزے کی بلندی سے بیٹیوں کی حرمت کا درس دیا ہے۔ اس کے باپ علی بن ابی طالب نے مسجد کوفہ میں ضرب لگنے کے بعد بھی بیٹیوں کی حرمت کا درس دیا ہے۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آج عید کی خوشیاں منانے والوں، اس عید کی خوشیاں میں اس بوڑھے باپ کی محنت نہ بھول جانا۔ اس عید کی خوشیاں میں اپنی آسائشیں، اپنے لالچ بھری ڈیمانڈیں کر کر کے میرے نبی کے مجرم نہ ہو جانا۔ خدا کی قسم جس نے سود کھایا اس نے نبی سے جنگ کی ہے، جس نے جہیز کا مطالبہ کیا اس نے نبی کی سنت کو قتل کیا ہے۔ جو کسی کی بیٹی کے لیے درد نہیں رکھتا اس کی اپنی بیٹی کے لیے وہ درد کیا رکھے گا؟ درد وہی ہوتا ہے سہروردی صاحب جہاں چوٹ لگتی ہے۔ ایک باپ سے پوچھو بیٹی کیا ہے؟ جب باپ راتی تھکا ہوا آتا ہے تو بیٹی اس کے پاؤں دباتی ہے، بابا تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ بابا تم تھک تو نہیں گئے؟ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، آج عید کے لیے میں تمہیں آنسوؤں کے تحفے کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ اس رسم کا قتل عام کر دو۔ خدا کا واسطہ تمہاری اس رسموں کی وجہ سے باپ خودکشیاں کر رہے ہیں، تمہاری رسموں کی وجہ سے مائیں پاگل ہو گئی ہیں، تمہاری رسموں کی وجہ سے بھائی جیلوں میں سڑ گئے ہیں، وہ جرم کرنے میں مجبور ہو گئے ہیں۔ پردے کے ساتھ اس بیٹی کو لاؤ، جناب سیدہ زہرا کو سامنے رکھو، رسول خدا کو سامنے رکھو،
न रसूल से बड़ा कोई अमीर है, ना उसकी बेटी से बड़ी कायनात में कोई अमीरा है। चक्की चला चला कर मेरी बीबी के हाथों पर निशान पड़ जाते हैं, मशकीज़े से मेरी पाक बीबी के कांधों पर निशान पड़ जाते हैं। अफसोस है पीर साहब, मुझे आज कहने दीजिए, पता नहीं जिंदगी कितनी है, हम मानने वाले किन के हैं और किन के कहने पे चल रहे हैं। उस अबू जहल ने बेटियों को दफन किया था, मेरे पाक मोहम्मद ने उन बेटियों को इज्जत दी है। तो जिसका कलमा पढ़ते हो, आज उसकी बेटियों के लिए तुम डिमांडें करते हो, आज सामान ढूंढते हो। हाँ, मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं, कौन सा सामान मांगो? अगर सामान लाना है, हया का सामान मांगो। अगर सामान मांगना है, उस बेटी से कुरान मजीद की तिलावत का सामान मांगो। अगर आपने उस बेटी को देखना है, उसके सर पे चादर देखो, उसका पर्दा देखो, उसके बाप की गुर्बत देखो, उसके भाइयों की गैरत देखो, उस बेटी का ओढ़ना पिछोड़ना जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत पर हो, तो आंखें बंद करके ये निकाह कर लेना। खुदा की कसम, उससे जो औलादे पैदा होंगी वो इस्लाम की मुहाफिज तो नहीं कह सकता, लेकिन उस इस्लाम पर अमल करने वाले होंगी, क्योंकि इस्लाम का मुहाफिज तो मेरा रसूल है। इस्लाम का मुहाफिज हुसैन इब्न अली है। हुसैन इब्न अली ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने बेटे दे दिए, अपने भतीजे दे दिए, अपना सर दे दिया। सोचो मुसलमानों, मेरे रसूल ने ताइफ में पत्थर इसलिए खाए थे कि आज हम उसकी बेटियों से जहेज मांगते रहे। मेरे रसूल ने ताइफ में इसलिए पत्थर खाए थे कि आज मुसलमानों की बेटियों से जहेज मांगते रहे। मेरे रसूल ने अपनी बेटी की जहेज के लिए जो सबसे बड़ी चीज मुकर्रर की है वो हया है, वो इस्मत है। सैयदा का जहेज हया है, सैयदा का जहेज इस्मत था, सैयदा का जहेज शोहर की इताअत थी। जिस कुरान के साए में हम बेटियों को रुखसत करते हैं, कभी उस कुरान के साए में ये बेटी को बताया कि बेटा तूने शोहर की ऐसे इज्जत करनी है, तूने सास को माँ समझना है, तूने ससुर को बाप समझना है। और वो जो बाप एचकन और वेस्ट कोट पहनकर ढोल ताशों में लेके जा रहा है, उसने कभी सोचा है कि मैं जिसको लेके जा रहा हूं ये किसी की बेटी है? आज खुद अच्छा खाने वालों और बचा खुचा उस बेटी को देने वालों, वो अपने घर में राज करती थी जिसे तुमने मुलाजमा समझा है। लिहाजा मेरी हाथ जोड़ के अपील है, मुसलमानों जाग जाओ, इस रस्म को खत्म कर दो। आज से वादा कर लो कि कल सुबह ईद की नमाज पढ़ने के बाद हम अल्लाह तुझसे अहद करते हैं, हम ये रस्में नहीं करेंगे, हम ये जहेज की लानत को खत्म करने का ऐलान करते हैं और नबी का गुलाम होने का ऐलान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैसेज, जो कि बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मैं कहूँ हमारी पूरी ट्रांसमिशन का एक रक्स था, एक सोशल वेलफेयर सिस्टम कभी भी कायम नहीं हो सकता जब तक आप ये छोटी छोटी पैथेटिक सी चीज़ें एक्सपेक्ट करते रहेंगे और समझेंगे कि आपका हक है, आपका हक बिल्कुल भी नहीं है। हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान। कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमज़ान। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं और चूँकि आज 30वां रोज़ा है और कल ईद उल फितर होने जा रही है, तो आज हमारी मुलाकात का सिलसिला जो है उलमा कराम के साथ वो शायद 11 महीनों के लिए रुक जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब अगली ट्रांसमिशन हो तो यही हमारे प्यारे मेहमान जो है हमारे पास दोबारा से मौजूद हो। लेकिन मैं चाहता हूँ जाने से पहले लामा साहब क्विकली अगर एक मैसेज देना चाहें, छोटा ब्रीफ रखेंगे हम इसको, टाइम का मैं सबको मौका मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम मुसलमानों को, दोस्त अहबाब को ईद मुबारक कहूँगा जिनकी आज ईद है। बिल्कुल। बल्कि अजीज़ पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनके लिए कल ईद होगी। हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मनाएं, मगर ये सोच के मनाएं कि खुशी उसी की होती है जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, जो दूसरों के दर्द दुख तकलीफ़ को बांट लेते हैं, वही असल में ईद के मकसद को हासिल कर लेते हैं। बहुत खूब। और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मालिक कायनात इस ईद को हम सब के लिए, अहले इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बाइस रहमत व बरकत बनाए। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर अल्लामा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करता हूँ कि आम तौर पर ईद जो है ये एक त्यौहार के तौर पर जानी जाती है, मगर हमारी ईद जो मुसलमानों की ईद है इसमें अल्लाह पाक की इताअत और अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का भी पैगाम मौजूद है। बस किसी शायर ने कहा कि लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, कि ईद महज नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है,
इन्नमल ईदु लिमन खाफल वईद। वाह वाह वाह। असल में ईद तो उस शख्स की है जो अपने परवरदिगार के खौफ से डर गया और उसने अपनी ज़िंदगी को नए सांचे में ढाल लिया और वो ठीक हो गया। तो ये जो एक महीना था इसका पैगाम यही है जो मैंने आपको इस शेर में बयान कर दिया कि महज अपने ज़ाहरीपन को तब्दील मत करें, महज भूख छोड़कर प्यास छोड़कर आपने रोज़ा पूरा नहीं करना, बल्कि बुनियादी तौर पर अंदर से चेंज होना है। जो अंदर से चेंज हो जाएगा समझें उसने मकसद भी रमज़ान का पा लिया और ईद की खुशियों से अल्लाह पाक की तरफ से बहुत मुख्तसर यही कहूँगा कि इस ईद में महरूमों को और मसाकीन को हरगिज़ ना भूलिए, उनको भी इज़्ज़त दें, उनको भी खाने खिलाएं, उनको भी उसी तरह गले मिलें। और इस ईद पर 2 ईदें और ना भूलें, एक ईद मुबाहला जो आले मोहम्मद की फ़तह की ईद है और एक ईद गदीर जो मौला अली की विलायत की। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूब बहुत खूब। अब मैं चाहता हूँ जावेद भाई की तरफ बढ़ें। जावेद भाई भी हम सिर्फ आपसे पैगाम नहीं लेंगे, वो तो आप देंगे 30 सेकंड का छोटा सा, हम आपसे कुछ ना कुछ सुनेंगे और आप मुनासबत से कि हम सारे उसमें शामिल हो सकें। जी कासिम भाई, चूँकि आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है इस रमज़ान शरीफ का, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दोबारा रमज़ान शरीफ देखना नसीब किया, तो इंशाल्लाह दोबारा फिर ये महफिलें सजेंगी, ये रौनकें सजेंगी। तो अभी हम सब दोस्त जो है वो मिल के अलविदा माह रमज़ान वो पढ़ेंगे और हमारे नाज़रीन जो हैं सामीन वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम लोग भी सुनते हैं। जी जी, मैं एक सेकंड में कुछ कहना चाह रहा हूँ मुझे। हाँ बिल्कुल, अल्लामा साहब से बात करते हैं। अल्लामा साहब, अभी आप कह रहे थे हमारी ईदें हमें नहीं भूलनी चाहिए, मस्किनों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन में कर रही हूँ कि जैसे मुझे आज सुबह भी एक टेलीफोन आया है कि हमारे पास बच्चों के कपड़े नहीं हैं। अब अपने हिसाब से हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन आपको पता है कभी कभार इतना मुश्किल हो जाता है कि आपके घर के भी हैं, मुलाजमीन भी हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोग किन किन लोगों को पूरा करें? देखिए, ये तो सीधी सी बात है, इस्लाम भी आपको यही हक देता है, नबी का पाकीज़ा फरमान भी यही कि सबसे पहले अपने कराबतदारों में देखो, अव्वल खवेश बाद दरवेश। अपने कराबतदारों को देखें जो आपके नज़दीकी हैं। देखिए उलमा बैठे हैं, ये अम्र बिल अदल वल एहसान, अदल करो मगर एहसान के साथ। आप सखावत करें तो इस अंदाज से करें कि उसके दिल शिकरी ना हो, उसे इज्जत देकर नया जोड़ा ले दें और कि भाई ये तुम्हारा हक बनता है, मैं तुम्हें कोई सदका नहीं दे रहा, खैरात नहीं दे रहा, तू मेरा भाई है और मैं ये समझता हूँ कि ये तेरा मुझ पे हक है जो एक मुसलमान भाई का मुसलमान भाई पर हक होता है। लिहाजा आप अदल के साथ चले और मोहब्बत के साथ। बहुत खूब। जावेद भाई आप कुछ सुनाने लगे थे हमें जी, अगर आप हम चाहेंगे कि हम चूँकि सलाम पढ़ना है तो हम सारे खड़े हो सकें और सब इसमें शामिल हो सकें। आते साथ आते सारे इधर, हम यहाँ से वाला मास्टर फ्रेम शॉट लेंगे। जावेद भाई आप दरमियान में आइए प्लीज़। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, कल्बे आशिके है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बड़ा था। अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, नेकियां हम न कुछ कर सके हैं, आहा इसिया गफलत में तुझको गुजारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान।
الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں غم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہائے اتار بدکار کا یہ رہ گیا یہ عبادت سے غافل، ہم سے خوش ہو کہ ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع